العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نماز کو اور تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. عزیزان محترم، دنیا میں دو قسم کے لوگ عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں. ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی فزیکل فٹنس یا اپنی جسمانی طاقت کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. جسمانی آسودگی اور جسمانی گویا کی صحت کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو روحانیت کی طرف زیادہ لپکتے ہیں اور ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو ایک طبقہ کیا ہوا؟ جسمانی سکون چاہتا ہے، اور دوسرا طبقہ روحانی سکون چاہتا ہے. اچھا، ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جو طبقہ جسمانی سکون چاہتا ہے اس کی روحانی قوت جو ہے بہت کمزور ہوتی ہے. للہیت، اطاعت، نیکی کے کام جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور روحانی جو کیفیت ہے اس کی کمزور ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ تزکیہ اور نفس اور روحانیت کی طرف زیادہ غالب ہوتے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا کہ جسمانی طور پہ وہ کمزور ہوتے ہیں اور جسمانی طاقت کی طرف توجہ عام طور پہ نہیں کرتے. تو یہ ایک افراط ہے، اور دوسری طرف جو ہے کیا ہے؟ تفریط ہے. تو ہمیں اس کا جو میانہ طریقہ ہے، درمیانی طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اور وہی صحیح طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، بنیادی چیز جو ہے وہ روح ہے. بنیادی چیز روح ہے، اس کو تقویت ملنی چاہیے. لیکن روح کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت کی بھی فکر کرنا یہ اصل مطلوب ہے. تو جو لوگ جسمانی فکر کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور اس کی آسودگی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ساتھ میں روحانی طاقت کو بھی مضبوط کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل کیا ہیں؟ وہ طاقتور لوگ ہیں، اور وہ ان کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے ہی لوگ گویا کہ مطلوب ہیں. ان کے جسم بھی مضبوط ہوتے ہیں اور روحانی طور سے بھی وہ مضبوط ہوتے ہیں. اب عبادات کو دیکھ لیجئے. عبادات میں سب سے اولین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت دراصل ہماری جو دماغی اور جسمانی جو صحت ہے، ان دونوں کے درمیان کے جو تعلق ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. جسم اور روح کے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز عبادت ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نماز کو دیکھیے. نماز کیا ہے؟ نماز سے ہمیں روح کی تسکین نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ایک خوشی کا وہ عنصر ہوتا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے ہم کو سکون، ارحنا یا بلال، اے بلال ہم کو سکون پہنچاؤ. اور کہا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ سکون مجھے کس میں حاصل ہوتا ہے؟ نماز میں حاصل ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور نماز کو کیا کہا گیا؟ ذکر کہا گیا. اور ذکر کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر ہی جو ہے وہ دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے
اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو یہاں پہ نماز کا ذکر کرتے ہوئے خطیب صاحب نے نماز فجر کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی۔ نماز فجر کے لیے ہمارے آقا نامدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے بندے کی روح ہے، روح کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی اس سے عطا ہوتی ہے، اور گویا کہ دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، تو ہمارے ایک گرہ باندھ دیتا ہے سوتے ٹائم، رات کے پیچھے پہر، یعنی رات کا جب اینڈ ہوتا ہے نماز کے لیے، گویا کہ جب اٹھنا ہوتا ہے تو وہ 3 گرہیں لگاتا ہے، پھونک مارتا ہے 3 مرتبہ، اور ہر گرہ میں پہلے گرہ جو ہوتی اس کو پھونک مارتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، رات لمبی پڑی ہے، رات لمبی پڑی، ابھی سو جاؤ۔ پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طریقے سے 3 مرتبہ وہ پھونک مار کے گویا کہ انسان کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن بیدار ہو جاتا ہے تو ایک گرہ تو ویسے ہی کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کر کے وضو بھی کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، تو اس کی تینوں گرہیں گویا کہ کھل جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو اس کی صبح ہوتی ہے وہ بڑے حشاش انداز میں ہوتی ہے، چاق و چوبند انداز میں ہوتی ہے، اور دن بھر اس کا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو وضو نہیں کرتا یا سوتا رہتا ہے، نماز فجر ادا نہیں کرتا، وہ اس کے مزاج میں سستی ہوتی ہے اور طبیعت بڑی ڈل رہتی ہے۔ ہم آپ تجربہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی اگر نماز ہماری فوت ہو جاتی ہے فجر کی تو دن بھر اچھا نہیں گزرتا، بڑا بور گزرتا ہے۔ یہ تجربہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو باقاعدہ وہ لوگ خاص کر کے جو خاص کر کے نماز فجر کے پابند ہیں، اگر اس سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو نفسیاتی مرض کو، اسی میں آپ ڈپریشن کہہ لیجئے، انزائٹی ہے، اس طرح کی جو مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کا جو علاج اور سبب ہے، پہلی چیز ذکر ہے، اور ذکر ہی کے ضمن میں امام صاحب نے کیا ذکر کیا؟ نماز، اور نمازوں میں بھی نماز فجر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے اس بیماری سے بچنے کا یا اس بیماری سے محفوظ رہنے کا، وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہے۔ صدقہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے دل کو جو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، کسی کی مدد کر کے، مالی تعاون کر کے، وہ ظاہر بات ہے کہ یہ باقاعدہ سائنس بھی کہتی ہے، BBC کی بعض رپورٹ نظر سے گزری ہماری، کہ اس میں جو ہے مختلف ملکوں میں دیکھا گیا کہ جو لوگ زیادہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان کے ہاں نفسیاتی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں 450 ملین دنیا میں لوگوں کو نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے، اور سب سے زیادہ مرنے والوں کی جو تعداد ہے، سب سے زیادہ قاتل جو مرض ہے وہ کس ملک میں ہے؟ امریکہ میں ہے۔ امریکہ باقاعدہ پیدا ہے، لیکن اس کا علاج خود سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اب سائنٹسٹ ظاہر بات ہے کہ اس میں میں ایمان کی بات تو نہیں کرتے نا، وہ ایمان کی بات نہیں ہے، وہ تو سائنس کی بات کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ایک امیون کریٹ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یا قوت دفاع کہہ لیجئے، اس کے اندر جو اندر سے تقویت پیدا ہوتی ہے، جو روح کے ذریعے سے جسم کو بھی طاقت پہنچاتی ہے، اس میں بہترین چیز کیا ہے؟ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ تو صدقہ نہیں کہتے نا، یہ تو ہم صدقہ کہہ رہے ہیں نا، کہ جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی صحت عام طور پہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے، ان کو ڈپریشن اور اس طرح کی نفسیاتی جو امراض ہیں ان کو لاحق نہیں ہوتا۔ بھائی یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر ہے، سورہ
آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ آیت کیا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انسان جو ہے جب اللہ کے جو لوگ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ احسان نہیں جتاتے، طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر بہت احسان کیا، فلاں موقع پہ تمہارے پر خرچ کیا، احسان نہیں جتاتے۔ دوسری جگہ آتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے، بغیر گفتگو یا بغیر طنز کے آپ کسی کو دیں، تانا نہ ماریں، جتلائیں نہیں احسان کر کے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان صدقہ نہ کرے۔ تو یہاں پہ یہی چیز ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی جس کی آپ نے مدد کی اس کا دل دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر اپنے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ آخرت کا خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی دنیا کا غم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ غم، دکھ، افسردگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ نفسیاتی مرض ہے نا، تو ولا هم یحزنون، ان کو کسی طرح کا غم نہیں ہوتا۔ آگے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ کتنی پیاری تعبیر ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے ایک دانہ بو دیا ہو، ایک اناج کا دانہ بو دیا ہو، اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال سے 100 دانے اگے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے صدقہ کرنا اور خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی غریب کی مدد کر دینا۔ یہ سائنٹیفک انداز میں بھی ہمارے صحت پر اثر پڑتا ہے، اور اللہ جو خوش ہوتا ہے، جو نیکی ہمیں اس کا اجر آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا وہ تو ہے ہی۔ بہت ساری احادیث ظاہر بات کہ اس کا ذکر کے یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس مال کے بارے میں پوچھے گا جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری کیپیسٹی ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے 1 روٹی ہے تو ہم نے 1 روٹی دے دی، ہمارے پاس 10 روٹیاں ہیں تو ہم نے 5 روٹیاں دے دی۔ تو بتائیے نیکی کس کی بڑی ہوئی، عمل کس کا بڑا ہوا؟ جس کے پاس صرف 1 روٹی، کوانٹٹی کے لحاظ سے 1 روٹی ہے، کم ہے وہ، اور 5 روٹی بہت زیادہ ہے، 5 گنا اس سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس نیکی کے جذبے کو دیکھتا ہے جس نیکی کے جذبے کے تحت تم خرچ کرتے ہو، اس چیزوں کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 100 کا حساب سے پوچھے گا کتنا خرچ کیا۔ جس کے پاس 1000 ہے اس کو 10,000 کے حساب سے اس کا حساب ہوگا۔ تو خرچ بہرحال کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے، امام صاحب نے ذکر کیا کہ صدقہ جو ہے وہ آگ سے نجات کا، یعنی قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کے 1 ٹکڑے سے ہی، پوری کھجور میں نہیں، کھجور کا 1 ٹکڑا آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے صدقہ کر دیا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی پکڑ اور عذاب سے، دوزخ سے بچا لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اب سعادت مندی کی بات کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ من اسعد الناس بشفاعتک، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، توحید کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ تمام اعمال صالحہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ اس سعادت مندی سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرے، اس کی تلاوت کرے، تقدیر پر یقین ہو، خدا کے سلسلے میں انسان اچھا گمان رکھے، اچھی توقع رکھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو ایمانی طور سے متحرک کرے، مضبوط کرے، ہر وہ عمل آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہے، ہم نے آپ نے کہا ہے، تو ہمیں اس طرح کے اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کلمے کے گویا کے تقاضے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جسمانی طور سے بھی مضبوط بنا، اور روحانی طور سے، نفسیاتی طور سے بھی ہم کو مضبوط بنا۔ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، لوگ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ڈپریشن کے مریض عام طور پہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو سب سے اہم دعا مجھے آج کے خطبے میں لگی امام صاحب کی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ تعالیٰ ہم پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ سستی سے، من العجز والکسل۔ عجز کیا ہے؟ محتاجگی۔ محتاجگی کہاں سے آتی؟ کمزوری، کسل، سستی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عطاس کو پسند کرتا ہے۔ عطاس کیا چیز ہوتی ہے؟ چھینک کو کہتے ہیں عطس یا عطاس۔ اور پھر فرمایا ہے کہ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جو جمائی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا حکمت ہے آپ دیکھیں، چھینک کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو جمائی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، اس لیے کہ اگر آپ کو چھینک آتی تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، جس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، گویا کہ سستی کا اپوزٹ ہے، کاہلی کا مخالف ہے، اس کے اندر ایک حرکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ناپسند کس کو کرتا ہے؟ جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ وہ جمائی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اور شیطان اس طریقے سے انسان کو ادھر سے ادھر گھماتا رہتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ ہا ہا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی کا جو طریقہ آ کر کے منہ کھول کے لوگ لیتے ہیں، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو انسان جمائی میں منہ کھولتا ہے وہ گویا کہ شیطان ہنستا ہے اور آپ کو ہنساتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہمیں جب چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور جب جمائی کی بات آئی تو ضمن ایک بات میں اور ذکر کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں یا کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں منہ کھول کے، قرآن بھی پڑھے، جب جمائی آ رہی ہے تو قرآن مت پڑھیے، قرآن کو روک دیجئے اتنی دیر کے لیے، اور استغفار پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجیے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جن کے پاس دین نہیں ہوتا، توحید نہیں ہوتی، ہمارے نبی کی تعلیمات اور طریقہ نہیں ہوتا، عام طور پر ڈپریشن وہی ہوتا ہے۔ شاعر کا ایک قول یہاں پہ ذکر کیا، ایک شعر ہے کہ وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جُمَّةٌ قُرْبُ الْحَبِيبِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَأُ وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولٌ، کہ عجیب و غریب چیزوں میں سے بہت بڑی عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ انسان ڈپریشن کا وہ شخص شکار ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑی عجیب سی چیز تو یہ ہے کہ جس کے پاس توحید ہے، نبی کی تعلیمات ہے، قرآن ہے، اذکار ہے، نماز ہے، یعنی ڈپریشن کو دور کرنے کے اتنے سارے علاج ہیں جس کے پاس، وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، وہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شاعر کہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہماری جو قوم ہے، مسلمان جو ہیں، آج امت اسلامیہ کا جو معاملہ ہے، ہم سکون کہاں چاہتے ہیں؟ جو دنیا کے اداکار ہیں، موسیقی میں، نغمگی میں، گانوں میں، فلموں میں اور دنیا کی ایسی چیزوں میں ہم سکون تلاش کرتے ہیں جو ممنوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، شریعت کی جو چیز خلاف ہے، ہم وہاں سکون تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے سکون کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنانی پڑے گی، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، جس میں خاص کر کے امام صاحب نے فجر کی نماز کا ذکر کیا، اور دوسری روایتوں میں فجر اور عصر دونوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ عام طور پہ یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے پاس کاہلی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ
بدن ڈھیلا ہوتا ہے یا سونے کا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں سے اگر کوئی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے, ڈپریشن وغیرہ میں مبتلا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور فرمائے, اور اس کو جو اسباب یہاں آج ذکر ہوئے ہیں ان اسباب کے ذریعے سے اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ.